السلام علیکم خواتین و حضرات۔ عمران خان نے باجوہ سمیت چیف الیکشن کمیشن اور محسن نقوی کی جو درگت بنائی ہے، مزہ آ جائے گا۔ آپ لوگ خود سنیں ایک دفعہ عمران خان نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ رجیم چینج ہمارے خلاف ہوئی جب یہ پوری سازش ہو رہی تھی، تو ہمارے پاس تب گورنمنٹ میں تھا، تو مجھے آئی بی کی باقاعدہ رپورٹس آتی تھی کہ جو سب سے ایک آدمی نے سب سے زیادہ کوشش کی ہماری حکومت گرانے کی، اس کا نام محسن نقوی تھا۔ یہ بھاگا پھر رہا تھا ساری جگہ، کبھی نواز شریف کو پیغام لے کے جا رہا ہے زرداری کا، تو کبھی زرداری کے ساتھ مل کے سندھ ہاؤس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کی حرام کے پیسے سے لوگوں کو خرید رہا ہے۔ یہ سب پیش تھا، ہر جگہ محسن نقوی کا نام آتا تھا کہ اس نے سب سے زیادہ کوشش کی اس کانسپریسی کو کامیاب کرنے کے لیے، اور یہ وہ ایکس آرمی چیف کو بھی ملتا تھا، جس کی اصل تو ماسٹر مائنڈ وہ تھا، لیکن جتنے بھی پلیئرز اس کے ارد گرد تھے، اس میں ایک پلیئر جس کا سب سے زیادہ نام آتا تھا، اس کا نام محسن نقوی تھا۔ تو یہ جس کو زرداری کہتا تھا، یہ میرا بیٹا ہے، یعنی زرداری نے اس کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ اب یہ سوچ لیں کہ اس کا کیریکٹر کیا ہوگا کہ زرداری جیسا آدمی جو انٹرنیشنلی ساری دنیا زرداری کو جانتی ہے کہ کرپٹ ترین آدمی ہے، اس کے اوپر کتابوں کے اندر انٹرنیشنلی کتابوں میں زرداری کا چوری کا ذکر ہے۔ آج سے 30-35 سال پہلے اس کو مسٹر 10% باہر کی دنیا میں کہنا شروع ہوا، اس کا نام رکھا گیا، اس کے اوپر مضمون نکلے ہوئے ہیں اخباروں کے اندر اس کی چوری کے اوپر۔ اس زرداری جس کو اصل میں نیب میں جیل میں ڈالنا چاہیے تھا، اور جیل میں گیا اور بچایا گیا، ہمیں سب کو پتا ہے کہ NRO2 کی وجہ سے جو جنرل باجوہ نے دیا، سب بچ گئے۔ وہ زرداری اس کو اپنا بیٹا سمجھتا ہے، اور وہ جو بیٹا ہے اس کی کیا اخلاقیات ہوں گی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 2008 میں اس نے 35 لاکھ روپیہ نیب کو واپس کیا تھا، تسلیم کیا تھا کہ میں نے چوری کی ہے، اس لیے میں 35 لاکھ روپے آپ کو نیب کو واپس کر رہا ہوں۔ یہ وہ آدمی ہے، نہ اس کے اندر وہ اخلاقی معیار ہے، نہ اس کے اندر وہ غیر جانبدارانہ صلاحیت ہے جو کہ ایک کیئر ٹیکر پہ آنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اگر کسی کو کوئی شک ہے کہ یہ تحریک انصاف کا بدترین دشمن ہے، اس کی جو چینل 24 کا بھی اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں مسلسل تحریک انصاف کے خلاف پروپیگنڈا چلتا رہتا ہے۔ کوئی بھی جانتا ہے، صحافت میں سب جانتے ہیں کہ یہ ہمارا بدترین دشمن ہے، سیاست میں سب جانتے ہیں، اور ہمیں سارا پتا ہے کہ رجیم چینج کے اندر جب ہماری حکومت گرانی تھی، اس کا کتنا بڑا ہاتھ تھا۔ اب اس آدمی کو اگر انہوں نے بنایا ہے اس پنجاب کا کیئر ٹیکر چیف منسٹر، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کاٹا ڈالا ہوا ہے عمران خان کے اوپر، جنہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان اب کامیاب نہیں ہوگا۔ وہ لوگ جن کو ابھی تک میں پھر سے کہتا ہوں، نہ تاریخ کا پتہ ہے، نہ ان کو سیاست کی سمجھ ہے، نہ ان کو پتہ ہے کہ کاٹا مار کے اس ملک کو کتنا بڑا نقصان کیا گیا ہے ہماری تاریخ میں۔ میں یاد کرانا چاہتا ہوں کہ مجیب الرحمان کے اوپر کاٹا ڈالا گیا تھا، ملک ٹوٹ گیا۔ جب پیپلز پارٹی پہ ذوالفقار علی بھٹو پہ کاٹا ڈالا گیا اور اس کی پیپلز پارٹی پہ، تو خاص طور پہ کراچی میں MQM بنائی گئی، اس کا کراچی کے اوپر کتنا نقصان ہوا آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ کہ دبئی شاید اتنا اس وقت جب ابھر رہا تھا، تو کراچی سے لوگوں نے جو انتشار ہوا تھا کراچی، انہوں نے دبئی میں جا کے کاروبار شروع کیے تھے، اور پھر وہی MQM کے اوپر جب کاٹا لگایا تو حقیقی بنا دی۔ پھر جو آج بلوچستان میں ابھی تک وہ آگ نہیں بجھی جو کہ نواب اکبر بگٹی کے اوپر کاٹا لگایا گیا۔ یہ جو سیاستدانوں کے اوپر کاٹا لگایا جاتا ہے، یہ ملک نے بڑی بھاری قیمت ادا کی ہے، اور یہ بند کمروں میں جن لوگوں کو سمجھ نہیں ہے وہ جب لگاتے ہیں تو یہ ملک نقصان اس کا اٹھاتا ہے۔ ہم بالکل اس الیکشن کمیشن کو، جس نے اس طرح کی
اس طرح کے آدمی کو لے کے آئے ہیں. ہم الیکشن کمیشن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ اس ملک کو نقصان کسی نے نہیں پہنچایا جو الیکشن کمیشن پہنچا رہی ہے, اور اس کو چیف منسٹر بنا کے اس سے بھی بڑا نقصان پہنچایا ہے. ہم عدالت میں بھی جا رہے ہیں. ہم سب سے پہلے تو عدالت میں جا کے پوچھیں گے کہ جب گورنر کے واضح طور پہ گورنر کو جب آئین کہتا ہے کہ جیسے ہی آپ حکومت, جیسی ایک حکومت مستعفی ہوتی ہے, جیسی ہماری اسمبلیز ہم نے ڈیزالو کی, تو 48 گھنٹے کے اندر اس کو ڈیٹ دینی پڑتی ہے کہ کس دن الیکشن ہوگا. ابھی تک نہ گورنر پنجاب نے ڈیٹ دی ہے, نہ گورنر پختونخوا نے ڈیٹ دی ہے الیکشن کی. الیکشن ہونا چاہیے رمضان سے پہلے, اور ہم اب عدالت میں جائیں گے اس چیز کے اوپر بھی کہ ہمیں ڈیٹ چاہیے الیکشن کی, کیونکہ یہ آئین واضح ہے. 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے جب اسمبلیز ڈیزالو ہوتی ہیں. ابھی تک کیوں نہیں ہوئی؟ تو ہم اس کے لیے عدالت میں جا رہے ہیں, اور ہم یہ محسن نقوی کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر بھی عدالت میں جا رہے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن نے اسی طرح کا آدمی اپوائنٹ کرنا تھا تو کدھر گئی کہ غیر جانبدار چیف منسٹر ہونا چاہیے تھا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا, اور اس کی بالکل انہوں نے خلاف ورزی کی ہے. یہ وہی ایک ایجنڈا چلا آ رہا ہے کہ کسی طرح ریڈ لائن ڈرا کر کے تو کسی طرح عمران خان اور طریق انصاف کو ہٹایا جائے, اور تاکہ کسی نہ کسی طرح یہ چور ایک کراچی کی طرح دھاندلی کر کے پھر سے اس ملک پر مسلط ہو جائے. میں پھر سے آپ سب کو دعوت دیتا ہوں. میں آپ کو اس لیے دعوت دے رہا ہوں کہ آپ نے اپنے مستقبل کے لیے نکلنا ہے. یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے. اس طرح کے لوگ آپ کے اوپر مسلط ہو گئے, یا ملک میں الیکشن سے کوئی فائدہ نہیں بلکہ اب نقصان ہونے جا رہا ہے. اور آپ کو نکلنا چاہیے اس لیے کہ اگر ہم یہ تسلیم کر جاتے ہیں, یہ ناانصافی, ہم ایک ایسے آدمی کو تسلیم کر جاتے ہیں جو ایجنڈا کے اوپر آیا ہوا ہے, جو آصف زرداری خود کہتا ہے میرا بیٹا ہے, یہ اس کا بیٹا, اور یہ پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے جس نے ہماری حکومت سازش کر کے گرائی تھی, اگر یہ آ کے بیٹھ جاتا ہے اور ہم چپ کر کے تسلیم کر لیتے ہیں تو ہمارے میں اور بھیڑ بکریوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا. اس لیے آپ سب نے نکلنا ہے کل سے میں انشاءاللہ لاہور نکلیں گے, اور پھر سے میں کہہ رہا ہوں پرسوں ہم پنڈی میں نکلیں گے.